السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور اس کی آیت 1 سے لے کر ہم شروع کریں گے، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون۔ آپ بالکل سمجھنے کی کوشش کریں قرآن کتنا بہترین ہم لوگوں کو سمجھاتا ہے، قرآن کو سمجھنے سے ہم لوگوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے، قرآن میں ہمارے لیے کتنے بہترین سبق ہے۔ آج افسوس اس بات کی ہے کہ ہم لوگ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ ہمارے مسلمانوں میں عادت یہ ہے کہ صرف ثواب کی نیت سے تلاوت کرتے چلے جاتے، لیکن قرآن کا ترجمہ نکال کے پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں سورۃ المومنون کی آیت نمبر 1 یعنی آیت نمبر 1 میں پہلی آیت میں فرماتا ہے کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، یعنی ایمان والے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاح حاصل کر لیے۔ فلاح کا مطلب کامیاب ہو گئے۔ کیسی کامیابی؟ سکسیس جس کو بولتے ہیں نا، کامیاب ہو گئے۔ کون کامیاب ہو گئے؟ صرف ایمان والے کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے۔ تو افلاح جو فلاح ہے اس کا مطلب کیا ہوتا سمجھنے کی کوشش کریں۔ فلاح میں بنیادی طور پر 3 باتیں پائی جاتی ہے۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، فلاح کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، فلاح کا مطلب ہوتا ہے بقا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 3 چیزیں فلاح کے معنی میں آتے ہیں، مطلب کامیابی بھی ہے، پھاڑنا بھی ہے، یہ عربی کا الفاظ ہے، اور اس کے علاوہ بقا بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے فلاح بمعنی کسان جو ہوتا ہے، کھیتی باڑی کرنے والا جو ہوتا ہے، کسان جو چیز یعنی جو بیج بوجھنے کے لیے زمین کو پھاڑتا ہے، پھر فصل پکنے کے بعد کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، پھر اور اس سے فائدہ اٹھانے پر اپنی مراد پاتا ہے، یہ ہے فلاح۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ ایسا کامیاب ہونا جو کسی کے اپنے عمل اور محنت کے نتیجے میں ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ فلاح کا مطلب ایسا کامیاب جو اس نے محنت کیا، محنت کے نتیجے میں اس کو کامیابی حاصل ہوئی۔ جیسا کہ کھیتی باڑی کرنے والا پہلے کیا کرتا؟ زمین کو پھاڑتا ہے، ہل چلاتا ہے تو زمین پھاڑتا، پھر اس کے اندر بیج ڈالتا، پھر وہ جب فصل اگتی ہے پھر اس کو جو ہے نا وہ بیچتا ہے یا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اسے جو خوشی ہوتی ہے اس کو بولتے فلاح۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو سمجھائے کہ مومن جو ہے، ایمان والے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، کامیابی حاصل کر لیے، کیونکہ ایمان والے محنت کرے، دنیا میں کوشش کرے، اللہ کو راضی کر لیے، ان کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی دیا، جو سکسیس دیا، تو وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن اب ایمان بھی کس چیز کو اللہ تعالیٰ شرط لگایا، اس دنیا میں آنے والا ہر آدمی سکسیس نہیں ہو سکتا، اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان سکسیس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بولا کہ صرف ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے، ایمان کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کیا ہے؟ دیکھیے انسان کے پاس سچا ایمان آتا ہے تو اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، جیسے بارش کے اثرات ہوتے ہیں۔ بارش کا موسم آیا تو کچھ اثرات دکھتے کہ نہیں دکھتے؟ ہم لوگوں کو ماحول میں دکھتے ہیں، ہر جگہ ہرا بھرا موسم نظر آتا ہے، درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں، گھاس وغیرہ ہوتا ہے، پانی، ندی، نالے، تالاب، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بارش ہوئی تو اس کے کچھ اثرات نظر آئے۔ اسی طرح جس کے اندر ایمان ہے اس کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں۔
وہ اثرات کیا ہیں؟ ایمان ہے تو اس کے اثرات کیا ہونا، وہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں آگے بیان کر رہا ہے اس صورت میں. انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. آج ہم زبان سے ایمان لائے یا پھر دل سے ایمان لائے، یا نہیں تو ہمارا ایمان رسمی طور پر ہے، یہ اپنے آپ سے سوال کر لینا. ایمان صرف زبان کے دعوے کا نام تو نہیں ہے نا. میں بول دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں ایمان والا بن گیا. ایک ہوتا ہے زبان سے بول دینا، ایک ہوتا ہے دل سے ماننا، ایک ہوتا ہے خالی رسمی طور پر. ہاں بھائی بچپن میں امی ابا سکھا دیے ایمان کیا ہے، معلوم ہو گیا بس. بچپن میں کوئی باجی کوئی مولانا سکھا دیے، سیکھ لیے یہ ایمان ہے، بس اتنا ہی ہے. رسمی طور پر رمضان آیا تو روزہ رکھ لیے، رسمی طور پر جمعہ کی نماز پڑھ لیے، رسمی طور پر موڈ رہا تو نماز پڑھ لیے، رسمی طور پر سب برقع پہن کے جا رہے تو برقع پہن کے چلے گئے. رسمی طور پر کچھ چیزیں کر لینا ایسا ایمان ہے، یا نہیں تو صرف زبان سے دعویٰ کرے باقی اپنی منمانی زندگی گزار رہے ایسا ایمان ہے. یا نہیں تو صرف زبان سے ادا کرنا ہی نہیں، اللہ ہم زبان سے جو بولے اس کو دل سے مانتے ہوئے خوشی سے عمل کر رہے، ایسا ایمان ہے کیا ہمارا؟ اگر ایسا ایمان ہے تو سکسیس ہے، کامیاب ہے. اگر دل سے نہیں مان رہے، صرف زبان کا دعویٰ ہے، رسمی طور پر کچھ اعمال ہے، تو پھر ایسا ایمان کام آنے والا نہیں ہے. یاد رکھو ہم لوگ ایسے ایمان کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے. اس لیے میری ماں بہنوں ایمان کیا ہے سیکھیے. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس سے پہلے میرے یوٹیوب پہ لیکچرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایمان کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ایمان کیا ہے سیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، ایمان کے کچھ اوصاف ہے. مومن ایسا ہوتا ایسا نہیں ہوتا، یہ تمام چیزیں قرآن اور حدیث میں موجود ہے. ایک مومن کیسا ہونا کیسا نہیں ہونا، مومن کے اندر کیا کیا چیزیں نہیں ہونا، یہ قرآن حدیث میں ہم لوگ اگر مطالعہ کریں گے پڑھیں گے تو ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. اب ایک حدیث سنا دیتا ہوں میں آپ کو ایمان کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے نیکی سے خوشی ہو گناہ سے غم ہو تو مومن ہے. مسند احمد کی روایت، بڑی اہم یہ حدیث ہے، سنیے. اس کے اندر بہت بڑے سبق ہے ہمارے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر تجھے نیکی سے خوشی ہوتی ہو اور گناہ سے غم ہوتا ہو تو مومن ہے. مطلب اگر ہم نماز پڑھے تو نماز پڑھنے کے بعد یہ نیکی ہے، ہمیں خوشی ہو. قرآن پڑھ رہے، قرآن کی تلاوت کرے، نیکی کا کام کرے، خوشی ہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صدقہ کرے، ہزاروں روپے صدقہ خیرات میں دے دیے، غریبوں کی مدد کرے، ایک اچھا کام کرے، خوشی ہو. سب لوگ بے پردہ گھوم رہے، اس وقت بھی ہم پردے کے ساتھ باہر نکلے کیونکہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں کر رہی ہوں، خوشی ہو. لوگ سودی کاروبار کر رہے، سود لین دین عام ہے، لیکن میں سود سے بچا ہوا ہوں. بھلے غریبی زندگی میں گزار رہا ہوں لیکن میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، خوشی ہو. لوگ رسم و رواجوں کے نام پر، بدعتوں کے نام پر، ناچ گانے کے نام پر کیا کیا برائیاں کر رہے، لیکن میں ان برائیوں سے بچ کر میں نیکی کا کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اس پر مجھے خوشی ہو. اگر ہو رہی ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے. اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، گناہ سے غم ہو، برائی سے غم ہو، تکلیف ہو. کوئی گناہ کرے، کوئی غلطی ہو گئی، کہیں پر غیبت کر دیے، کہیں پر چغلی کر دیے، کہیں پر جھوٹ بول دیے، کسی دن فجر کی نماز چھوڑ کے سو گئے، اس پر ہمیں غم ہو، تکلیف ہو. کیا ایسا ہوتا ہے تو پھر ایمان ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ایمان نہیں ہے. یاد رکھ لو اس بات کو، بڑی اہم آیت ہے اس کے اندر. آپ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے. کیا جس دن میں نماز چھوڑ کے سو گیا فجر کی، اٹھنے کے بعد مجھے غم بھی ہوا؟ اللہ ایسے کیسے ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نیند غالب آ گئی، اللہ میں آج تیرے سامنے جھکنے کا مجھے موقع نہیں ملا، اس پر بھی غم ہوا کیا؟ جیسے اگر کوئی پیسے گم ہو گئے تو غم ہوتا ہے، موبائل گم ہو گیا تو غم ہوتا ہے، کیا اسی طرح نماز چھوٹنے پر غم ہوا؟ جس دن قرآن کی تلاوت نہیں کرے اس دن غم ہوا، آج مجھے توفیق نہیں ہوئی؟ یاد رکھو نیکی کا کام نہیں کرے، گناہ کا کام کر لیے، اس پر اگر غم نہیں ہوا تو پھر یہ ایمان کی نشانی نہیں ہوتی.
ابھی رمضان کا مہینہ آ گیا، الحمدللہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھے۔ کیا تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے راتوں کو 1-1 گھنٹہ اللہ کے سامنے، 2-2 گھنٹے اللہ کے سامنے ٹھہر کے بھی خوشی ہوئی؟ یا نہیں تو ارے یہ کیا مصیبت ہے بھائی، اتنی لمبی نماز پڑھنا پڑا، یہ تکلیف ہوئی؟ کیا اس رمضان کے مہینے میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے، قرآن سناتے ہوئے، پھر اسی طرح یہ اجتماعات میں آتے ہوئے تمہیں خوشی ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے؟ یہ خود تم حساب کر لے سکتے تمہارا ایمان کیسا ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے۔ کسی بھی نیکی کے کام میں جا کے خوشی ہو، الحمدللہ آج اجتماعات میں گئے ماشاءاللہ، الحمدللہ آج اللہ کی باتیں سننے کو ملی، اللہ کے رسول کی باتیں سننے کو ملی، خوشی ہو۔ گناہ کے کام کو چھوڑ کر، بری مجلسیں، برے پارٹیوں کو چھوڑ کر، بری دعوتوں کو چھوڑ کر بھی خوشی ہو، الحمدللہ آج گناہ سے تو بچ گئے، ہم نہیں گئے۔ اگر ایسا ہے تو ایمان ہے۔ نہیں جی چھوڑو، کیا اجتماع، کیا نماز، کیا روزہ، یہ بہت کیا ہے، ہمارے لیے تکلیف دہ چیزیں ہیں، یہ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی، 5 منٹ قرآن پڑھے تکلیف ہوتی، نکال کے رکھ دیے۔ لیکن گناہ کی مجلسوں میں رات کے 1-1 2-2 بجے بھی جا کے دعوتوں میں گھوم پھر کے آتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو پھر یہ ایمان کی کمزوری ہے، یاد رکھ لو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیے، آج ہم ایک اللہ کا حکم پورا کرے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس پر خوشی ہو ہمیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی کمپنی میں جاب کر رہا ہو، اسے جب تنخواہ ملتی ہے یا اس کی تنخواہ بڑھتی ہے تو خوشی ہوتی نہیں ہوتی؟ بہت خوشی ہوتی، ارے میری تنخواہ بڑھ گئی ہے۔ کیا اسی طرح نیکی بڑھنے پر بھی خوشی ہوئی؟ عام دنوں میں اگر 5 ٹائم نماز پڑھتے تھے، رمضان کے مہینے میں تراویح اور تہجد پڑھتے ہوئے بھی خوشی ہوئی، الحمدللہ نیکی میں میرا اضافہ ہوا، بھائی اللہ تعالیٰ توفیق دیا، خوشی ہوئی۔ اگر ہوئی تو ایمان ہے، نہیں ہوئی تکلیف ہو رہی تو پھر یہ ایمان کی کمزوری ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ پھر اسی طرح جو بھی نیکی کا کام کرتے ہوئے، ہم لوگ اصل کیا ہے، دنیا کو زیادہ اہمیت دیتے، اس لیے ہم کو نیکی کے کاموں میں خوشی نہیں ہوتی ہے۔ آپ گھر کو گئے، ہاں ایک عورت اپنے شوہر کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے پڑوسیوں کو ایک حدیث سنا کے، ایک قرآن کی آیت سنا کے، ایک اچھی بات بتاتی ہے، اس پر اسے خوشی ہو، یہ کام کرتے ہوئے خوشی ہو، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یاد رکھو، ہم گندے کپڑوں کے ساتھ فنکشن میں جانا پسند نہیں کرتے، گندے کپڑوں کے ساتھ کالج جانا، سکول جانا پسند نہیں کرتے۔ تو اسی طرح دل میں گندگی رکھ کر، زندگی میں گناہ پہ گناہ، گناہوں کی گندگی رکھ کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند ہے؟ یہ کیسے پسند ہو گیا؟ پھر کیسے گناہ کر سکتے ہم؟ کیسے حرام کام کر سکتے؟ اسی اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ معمولی سے ایک فنکشن میں جانا پسند نہیں ہے گندے کپڑوں کے ساتھ، تو اتنی گناہوں کی گندگیاں اپنے اعمال، نام اعمال کو لے کر اللہ کے سامنے کیسے جا سکتے؟ تو اس لیے یہ ایک حدیث سنا دیا آج ایمان کے تعلق سے، یاد رکھو ایمان کیا ہے، سیکھنا ہے اور ایمان اپنا بنانا ہے، ایمان تازہ کرنا ہے۔ جب ایمان ہمارا صحابہ کی ایمان کی طرح ہوگا تو ہی ہم جنت میں جا سکتے، ورنہ دکھاوے کا ایمان، رسمی ایمان، زبانی دعووں کا ایمان، یہ ہمیں جنت میں لے جانے والا نہیں ہے۔ اچھا، یہ پہلی آیت کو سمجھیے۔ اب ہم کون سا سورہ بولا میں؟ سورۃ المومنون، سورہ نمبر 23، آیت نمبر 1 کا ترجمہ ابھی سمجھیے، الحمدللہ، ٹھیک ہے نا؟ اگر اسی آیت کو اور بھی سمجھانے لگے تو بہت وقت لگ جاتا ہے۔ قرآن ہے ایسی چیز، تم جتنا سمجھو اتنی تمہارے لیے، ہمارے لیے کیا ہے، نصیحتیں ہیں۔ اب چلیے، ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کون ہے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ ایمان ہے تو ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، وہ ایمان والے کیسا رہتے اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے۔ دیکھو ایمان والوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی، ان میں سے پہلی چیز نمازوں میں وہ خشوع اختیار کرتے ہیں۔ کا مطلب کیا ہے؟ خشوع کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، سکون کے ساتھ، دل لگا کے، مکمل توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یہ لوگ سکسیس ہونے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ خالی دکھاوے کی نماز، جلدی جلدی کی نماز، وہ 2 ٹھونگے مار لے کے چلے جانے کی نماز، ایک بوجھ سمجھ کر جلدی جلدی ہٹا دے کے اس کو پھر اپنی دنیاوی کاموں میں لگ جانا، پھر نماز میں تو کھڑے ہیں لیکن
دل و دماغ خیالات پوری دنیا میں ہے، ایسی نماز کامیاب کرنے والی نماز نہیں ہے، یاد رکھو۔ تو ایمان والوں کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہے کہ ایمان والے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو اب خشوع کو توڑنے والی کیا چیزیں ہیں، ایک دو چار آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، نماز ہم پڑھ رہے، سب سے پہلے احساس کیا ہو ہمارا؟ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد خشوع کو توڑنے والی چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ جسم کے اعضاء کے ذریعے سے حرکات کرنا، یہ نماز میں خشوع کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ جسم کے اعضاء، عورتوں میں خاص طور سے اوڑھنی باندھ لیے نماز کے لیے ٹھہرے، لیکن اوڑھنی صحیح سے نہیں باندھے، آپ پوری نماز میں اس کو بار بار کھول رہے باندھ رہے، کھول رہے باندھ رہے، کھول رہے باندھ رہے، یہ نماز میں خشوع کو ختم کر دینے والی چیز۔ وضو بنائے، اچھی طرح صاف نہیں کر لیے اگر پانی سے، لیکن وہ گیلا پن بعد میں محسوس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ہمیشہ ہاتھ سے پہنچے، کپڑے سے پہنچے، ہاں کانوں میں انگلیاں ڈال لیے، پتہ نہیں بالوں کو سنوار رہے، کپڑوں کو سمیٹ رہے، زیورات اگر پہنے ہوئے ہیں تو وہ زیورات بار بار نکل رہے، پھر اسی طرح وہ چوڑیاں وغیرہ ہے، یہ تمام چیزوں کی حرکت، جسمانی حرکتیں کرنا، اپنے نظروں سے ادھر ادھر دیکھنا، فیان کو دیکھنا، آگے پیچھے دیکھنا، یہ تمام چیزیں خشوع کو ختم کرنے والی چیزیں ہے پہلی۔ پھر اسی طرح دوسرا، دل اور دماغ اور خیال کسی اور جگہ ہونا۔ مثال کے طور پر سلنڈر پہ کھانا رکھے، سالن سلنڈر پہ لگا دیے، پھر اس کے بعد نماز کے لیے ٹھہرے، چلو بھائی 2 رکعت میں کھانا بھی بن جاتا اور ادھر نماز بھی ہو جاتی۔ اب جلدی جلدی پڑھ رہے اس خیال میں کہ اگر دیر ہو گئی تو وہاں پر کھانا خراب ہو جاتا، چاول گل جاتے ہیں، سالن جل جاتا ہے، اس ٹینشن میں نماز پڑھنا کہ پورا خیال سلنڈر پہ ہے، پکوان پہ ہے، اسکول گئے سو بچوں پہ ہے، ہاں کاروبار سے دکان سے آنے والے شوہر کے لیے خیال ہے، لیکن جلدی جلدی نماز بھی ہو رہی، تو یہ خشوع کو ختم کر دیا آپ کی نماز میں، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری چیز ہے دکھاوا، دکھاوے کی نماز، ہاں بھائی سب پڑھ رہے ان کے ساتھ ہم بھی پڑھنا، کوئی بڑے آ گئے، سسرال میں چلے گئے، یا پھر کوئی باجی آ گئے، کوئی عالم آ گئے، کوئی سسر ہے، کوئی تو بھی ہے، بہرحال ان کے سامنے نماز پڑھ رہے، ہر عام طور پر 3 سیکنڈ کا سجدہ تھا، لیکن انہوں بڑے آدمی آئے نا بول کے ان کے سامنے لمبی نماز پڑھ لیے، 2 سیکنڈ بڑھا دیے، 5 سیکنڈ کا سجدہ کر لیے، یہ لوگوں کو دکھاوے کی نماز ہو گئی، پھر یہ اللہ کے لیے تو نماز نہیں ہوئی، یہ نماز بھی کچھ فائدے کی نہیں رہی۔ پھر اسی طرح جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، عام طور پر عورتوں کی یہی عادت ہوتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ اس طرح بولنے والے کتنے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اس طرح سجدے میں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ بولنے والے کتنے ہیں؟ کیا ایسا پڑھتے ہیں نماز؟ عام طور پر عورتوں کی نماز سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کیا بولتے پتہ ہی نہیں چلتا، کون سی کتنی سپیڈ چلتی ہے ہماری نمازیں، ایسی نماز کوئی فائدے والی نہیں ہے۔ پھر تو یاد رکھو، پہلی چیز اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والوں کے لیے کامیابی ہے، سکسیس ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو وہ ایمان والے کیسا رہتے؟ نماز میں خشوع اختیار کرتے، پہلی صفت۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ پوری صفتیں ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے چیک کر لینا، اگر نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہے، اگر جس کا ایمان کمزور ہے انہیں جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب یہ تیسری صفت، اگر میں مومن ہوں تو میرے اندر یہ صفت ہونا، کون سی صفت ہے؟ لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کیا میں لغو کاموں سے منہ موڑ لیتا ہوں؟ اب لغو کیا چیز ہے؟ لغو اس چیز کو بولتے ہیں جس سے نہ دین کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو۔ لغو جس سے نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ بلکہ دین و دنیا کا نقصان ہو رہا ہو، اسے لغو بولتے ہیں۔ ایسے لغو کاموں سے منہ موڑ لینا یہ ایمان والے کی، جنت میں جانے والے کی نشانی ہے۔ تو جیسا کہ آج مرد حضرات خاص طور سے ہوٹلوں پہ، نکڑوں پہ، چبوتروں پہ بیٹھ کے گھنٹے گھنٹے فضول باتیں کر لینا، غیبتیں کر لینا، چغلیاں کر لینا، آنے جانے والوں کو چھیڑنا، پھر اسی طرح عورتیں گھروں میں بیٹھ کر غیبت کرنا، گھنٹوں گھنٹوں فون میں بات کرتے ہوئے اس سے کیا فائدہ ہو رہا؟ بولو مجھے،
کیا آپ کا دین کا فائدہ ہو رہا؟ کچھ نیکیاں مل رہی؟ ٹھیک ہے دین کا نہیں ہو رہا ہوگا، دنیا بھی کچھ تبھی فائدہ ہو رہا کیا؟ آپ کی صحت بن رہی ہے کیا؟ آپ کو پیسے مل رہے کیا؟ دنیا کا کوئی فائدہ ایسا بھی نہیں ہے نا، دین کا بھی فائدہ نہیں، دنیا کا بھی فائدہ نہیں۔ گھنٹوں گھنٹوں فیس بک اور واٹس ایپ پہ گزار دینا، میوزک سننا، فلمیں دیکھنا، اسے کیا فائدہ ہو رہا آپ کا؟ تو جو کام نہ دین کا فائدہ دے سکتی نہ دنیاوی فائدہ دے سکتی، ایسے کام سے اپنے آپ کو روک لینا، منہ موڑ لینا، ایسے کام نہیں کرنا، یہ ہے ایمان کی نشانی۔ آج تو کیا بولیں، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، یہ ٹک ٹاک کے ویڈیوز، مسلمان لڑکیاں ناچنا گانا، ہاں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے اس کے اندر، جو بھی بے حیائی کی چیزیں ہوتی ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ ابھی تو پھر یہ IPL چل رہا ہے، ہمارے مرد جتنے بھی ہیں نوجوان نمازیں چھوڑ کر کرکٹ دیکھنا، اس سے کس کا فائدہ ہے؟ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، سمجھ رہے؟ ہاں دنیا کے فائدے کی تم علم حاصل کر رہے، کالج جا رہے، پڑھ رہے، اچھی بات ہے، یہ کام کرو، لیکن جس سے دین کا بھی فائدہ نہیں، دنیا کا بھی فائدہ نہیں، اس کو بولتے لغو۔ تو ایسے لغو کاموں سے منہ موڑ لیتا، مطلب ادھر جاتا ہی نہیں۔ لوگ بیٹھ کے پکچر دیکھ رہے، یہ دیکھ لیا، وہاں سے گزرا، ارے کیا چل رہا بول کے جا کے وہاں بیٹھنا تو دور، بلکہ اس کو دیکھا، ان لوگ غیبت کر رہے، چار آدمیاں مل کے اس کی باتیں سن رہے، پتہ نہیں کیا کیا چغلیاں کر لے رہے، ان کو دیکھے، انہوں بلائے تو بھی نہیں بھائی السلام علیکم بول کے منہ موڑ کے چلے جانا۔ یہ ہے ایمان والے کی نشانی، یہ ہے جنت میں جانے والے کی نشانی، یاد رکھو۔ تو جنت میں جانے والے، کامیاب ہونے والے لغو کاموں سے منہ موڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس کے آگے کتنی چیزیں ہو گئی، ایک تو خاشعین، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، دوسرا لغو کاموں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب چوتھی نمبر کی آیت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ اصل میں یہ سورت مکی ہے، مطلب مکی سورت، مکے میں جو نازل ہوئی، اس میں ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر زکوٰۃ ادا کرنے کا جو حکم دیا، زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے نفسوں کو پاک کرنا، بڑھانا، پاک کرنا، عمدہ بنانا، کسی چیز کی اصلاح کرنا، یہ ہے زکوٰۃ کا مطلب ہمارے نفس، ہمارے اندر، ہماری عادتوں میں کیا برائی ہے، اس برائی کو ختم کرنا، اپنے نفسوں کو پاک کرنا اور نیکی کو عمدہ بنانا، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا، یہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا مطلب۔ تو بہرحال یہاں پر ہر اس بری چیز سے، ہر اس بری عادت سے اپنے آپ کو بچا کے، خرابیوں سے بچا کے، ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں خود ہم احتساب کرتے ہوئے، حساب کرتے ہوئے ان برائیوں کو چھوڑنے کا ہم لوگوں کو یہاں پر حکم دیا جا رہا۔ ہماری برائیاں دوسرے بتانا تو دور، ہم خود سوچنا ہمارے اندر کیا برائی ہے، حساب کرنا ہے ہم کو۔ میں آج غیبت تو نہیں کرا، میں آج چغلی تو نہیں کرا، میں آج نماز تو نہیں چھوڑا، میں آج روزہ تو نہیں چھوڑا، میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنے آپ سے حساب کرنا ہے، اپنے آپ کا حساب کرنا، کیا غلطی ہوئی مجھ سے، کیا برائی ہوئی مجھ سے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا، یہ ہے زکوٰۃ کا مطلب۔ تو یہ تیسرا کام ہے ایمان والوں کا کرنے کا۔ اس کے بعد چوتھا کام والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کامیاب ہونے والے جنتی کون؟ کامیاب ہونے والے ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ یہ زنا نہیں کرتے، بلکہ شرمگاہوں سے جتنی بھی برائیاں ہوتی ہے، لواطات ہو، مشتزنی ہو، ہاں ٹھیک ہے، اس طرح بہت سارے ایسے کام ہیں جو آج ماحول میں ہو رہے ہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، بچا کے رکھنا، یہ ہے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب۔ اسلام راہب بننے کا، سنیاسی بننے کا، صوفی بننے کا حکم نہیں دیتا۔ راہب، سنیاسی، صوفی کیا ہے؟ بیوی بچوں کو چھوڑو، جنگلوں میں چلے جاؤ، اکیلے مل کے تپسیا کر لو، یہ اسلام نہیں دیتا۔ اسلام انسان کی فطرت میں جو جو ضروریات ہے، جو جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ان ضروریات کو حلال طریقے سے پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، طریقہ بتاتا ہے۔ وہ طریقہ
شادی کے ذریعے میاں بیوی شادی کے بعد حلال طریقے سے کیا ہے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن زنا اور بدکاریاں بے حیائیاں کرتے ہوئے اور بے پردگی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ کیا ہے یہ کیا ہے زنا بدکاریاں نہیں کرتے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ شرمگاہوں کو ڈھانک کے رکھتے ہیں، بے پردہ نہیں گھومتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں۔ پھر اسی طرح پانچویں چیز اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے، یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی بیویوں کے علاوہ زناکاریاں بدکاریاں نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 سورۃ المومنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی یہ جو حلال طریقہ نکاح کا چھوڑ کر اگر کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑی کیا ہے غلطی ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ پانچویں صفت ہے ایمان والوں کی، جو پانچویں صفت ہے وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں، امانت رکھی جاتی ہے تو امانت کی خیانت نہیں کرتے۔ امانت کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں امانت بولے تو اگر کوئی پیسے دیے کوئی سونا دیے تو اس کو چھپا کے رکھنا، ان کو واپس دے دینا، یہی امانت ہے سمجھتے۔ نہیں، یہ بھی امانت ہے، لیکن اس کے علاوہ امانت بہت ساری چیزیں ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں بتایا ایک چیز ہے، جیسا کہ آپ کے پڑوسی ہے یا آپ کے رشتہ دار ہے، کہیں پر جا رہے، گھر کی چابی آپ کو دے کر گئے، دیکھو باجی یہ تھوڑا حفاظت کے ساتھ رکھنا، آپ وہ چابی ویسی کی ویسی ان کو واپس کر رہے ہیں۔ اگر وہ باہر جا رہے ہیں، ان کے گھر کے زیورات ہیں، چوری ہونے کا ڈر ہے، آپ کو دے دیے، دیکھو باجی یہ حفاظت کے ساتھ رکھنا، ہم 2-4 دن میں واپس آئیں گے۔ ان کی چیزیں ان کی ویسی ہی رکھنا۔ ہم کیا کرتے، ارے انہوں چلے گئے نا 8 دن تک نہیں آتے، اپن پین لے کے پھریں گے، ہے نا۔ ہاں کچھ لوگ پیسے چھپاتے، کئی بوڑھیاں تو ایسی ہے بیچارے پینشن کے پیسے لے کے جا کے کسی کے اوپر بھروسے سے دیتے کہ ہمارے ضروریات کے وقت ہم کو کام آتے بول کے، یہ لوگ کیا کرتے ان کے پیسے کھا جاتے ہیں۔ یہ امانت میں خیانت ہے۔ ان کی چیز ان کو جیسے کی ویسا دے دینا ہے، آپ کو ان کی چیز استعمال کرنا نہیں ہے، امانت میں خیانت۔ پھر اسی طرح یہ پیسے اور سونا چاندی چابی، اس کے علاوہ باتوں کی بھی امانت ہوتی ہے، راز کی باتیں۔ اگر کوئی آپ کو اپنی قریبی سمجھ کر، آپ کو اپنی چہیتی یا سہیلی رازدار سمجھ کے کئی لوگ شیئر کرتے ہیں اپنی پرسنل چیزیں، پرسنل باتیں جو لوگوں سے نہیں بولتے لیکن آپ کو آ کے بولتے ہیں، دیکھو میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتی ہوں، میرا غم آپ کے سامنے بتانا چاہتی ہوں۔ ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں دل ہلکا کرنے کے لیے بول کے سب کے سامنے بول لیتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی راز کی بات بتائے آپ کو تو آپ کیا کرنا، اس چیز کو آپ کے حد تک ہی رکھنا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، دیکھو باجی ایک بات بولتی میں آپ کو، کسی کو نہیں بولنا بول کے نا ان کو بولتے نا، انہوں سن کے دوسروں کو بھی وہی بولتے، باجی کسی کو نہ کو بولو تمہارے کچھ بول رہی، انہوں ہورے کلیاں کو بولتے وہ کسی کو نہ کو بولو تمہارے کچھ بول رہی۔ یہ کسی کو نہ کو بولو میں پورے معاشرے، پورے محلے، پورے خاندان میں پہنچ جاتی، سب سمجھتے، کس کو بھی نہیں معلوم، اور غلط ہے۔ راز کی بات، امانت کی بات اگر آپ کو بولے کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ کسی کو نہیں بول سکتے، آپ مر سکتے لیکن وہ کسی کو اور شیئر نہیں کر سکتے، یہ امانت ہے۔ یاد رکھو امانت میں خیانت نہیں کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، وعدہ خلافی، وعدہ آج تو یہ کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، وعدہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، ہے نا۔ کیا ہوا کہ کوئی قرض مانگا، کیا بولتے ٹھیک ہے کل آ جاؤ جی دے دیتے ہم لوگ، کل وہ بیچارے آس رکھ کے آتے آپ کے پاس بول دیتے نہیں جی ہم دوسروں کو دے دیے، ہم نہیں دے سکتے، ہمارے کو خود نہیں ملے پیسے۔ وعدہ خلافی، کسی کو بلاتے ٹھیک ہے یہ ٹائم پہ آ جاؤ، وہ آ کے وہاں پر انتظار کرتا، آپ نہیں جاتے، اور کسی کو یہ وعدہ کرتے نہیں ہم کل آپ کی مدد کرتے، نہیں کرتے، ہم آ رہے بول کے بولتے نہیں جاتے، ہم تمہارا کام کر دیتے بولتے نہیں کرتے۔ کتنے وعدے ایسے ہوتے ہیں، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایمان والے کی، سچے ایمان والے کی نشانی نہیں ہوتی۔ اس لیے وعدہ پورا کرنا ہے، امانتوں میں خیانت بھی نہیں کرنا ہے۔ تو کتنی چیزیں ہوئی؟ 5 چیزیں۔ کامیاب ہوں گے ایمان والے، وہ ایمان والوں کے اندر
یہ صفتیں ہونا. کون سی پہلی صفت؟ نماز میں خشوع اختیار کرنا. نمبر 2 لغویات سے منہ موڑ لینا. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. نمبر 5 وعدہ خلافی نہیں کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا. 6ویں چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 9 میں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. نماز سے بات شروع ہی، نماز پہ بات ختم ہو رہی ہے. پہلے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں بولے اللہ تعالیٰ. اب یہاں پر نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بول رہے. حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں پر دھیان رکھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، نمازوں کی فکر کرتے ہیں، نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں. ایک نماز پڑھے دوسرے نماز کی انتظار میں رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ بے فکر ہو کے سو جاتے ہیں. ایک نماز پڑھے فجر کی، ظہر کا انتظار، بار بار وقت دیکھ رہے، وقت پر مجھے پڑھنا ہے. ظہر پڑھے، ایسا نہیں کہ بے فکر ہو کے سو گئے. نہیں، عصر بھی پڑھنا ہے، الارم لگا کے سو گئے، فجر میں جاگنا ہے. نمازوں کی حفاظت کرنا یہ ہے کامیاب ہونے والے ایمان والوں کی نشانی. ہمارے پاس نمازوں کی حفاظت، موڈ رہے جب نماز پڑھنے والے ہم، ٹائم ملے جب نماز پڑھنے والے ہم، سب لوگاں کبھی پڑھ رہے تو ہم پڑھیں گے بولنے والے ہم. نمازیں آج رسمی ہو چکی ہے، دکھاوے کی رسمیں نمازیں ہو چکی ہے. اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت میں، دل کی خوشی سے 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ یاد رکھو. تو اگر ہم نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے جنت میں نہیں جا سکتے. آپ لاکھوں روپے کا بزنس کر رہے ہوں گے، ایک نماز چھوڑنے سے آپ کو لاکھوں روپے کا فائدہ آتا ہوگا. اس کے باوجود اگر آپ نماز چھوڑ رہے، آج تو ہمارے پاس بہانے، بچے پیشاب کر دیے اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، کالج کو جانا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، اسکول کو جانا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، سفر پہ جا رہے اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے. حالانکہ یہ سب بہانے ہیں. اگر پڑھنے کا ارادہ ہے تو بڑا آسان ہے، ایک نماز بھی آپ کی نہیں چھوٹ سکتی. دل میں ارادہ ہو پہلے تو سمجھ رہے. تو نمازوں کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے نا. یہ ہے صفتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتایا. 6 صفتیں، رائٹ. یہ 6 صفتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. فردوس کا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ، جنت الفردوس. یہ 6 کام کرنے والے ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یہ 6 کام اگر کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ لوگ جنت الفردوس میں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دعا کرو جنت الفردوس مانگو. جنت میں درجات ہیں نا، وہ درجات میں سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ درجہ اگر کوئی ہے تو وہ جنت الفردوس ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، غور سے سمجھنا. آج الحمدللہ اتنے لوگ آپ یہاں پر آئے، کس لیے آئے؟ نہیں، آج ایک کام سے آئے تھے نا. کیا کام تھا وہ؟ پرائز لینا ہے، رائٹ. گناہ کی بات نہیں ہے، غلط نہیں ہے. آپ یہاں پر آئے، آپ کا آنا کوئی غلطی نہیں ہے، میرا بلانا کوئی غلطی نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پر اس آیت سے میرے کو بات یاد آئی تو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہاں پر ایک پرائز کے لیے آئے، رائٹ، تحفے کے لیے آئے. تحفہ لینا ہر انسان کو پسند ہے. اگر مجھے بھی آپ بلاتے فیاض بھی ہم آپ کو تحفہ دینے کا ہے آؤ بولے تو میں بھی آ جاتا ہوں، لیکن میرے کو تحفہ تو کوئی نہیں دیتے، یہ الگ بات ہے. تو بہرحال پرائز لینا ہر انسان کو پسند ہے. تحفہ ہر انسان کو چھوٹے بچے کو بھی پسند ہے. آپ کو پرائز ملے گا بیٹا، آپ کو چاکلیٹ ملے گا بیٹا، ہوم ورک صحیح کرنا، بچہ بھی کر لیتا ہے الحمدللہ. ہم تو بڑے ہیں، ہم کو بھی تحفہ ملنے والا ہے تو الحمدللہ ہم بھی یہاں پر آ گئے جلدی سے. یاد رکھو یہ تو دنیاوی تحفہ ہے. دنیا میں کوئی کسی کو کتنا بھی بڑا تحفہ دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ جو تحفہ دے گا اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا؟ اس سے بہتر کوئی ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ یہاں پر تحفہ دینا چاہ رہے.
وہ کون سا تحفہ؟ جنت الفردوس کی شکل میں آپ کو تحفہ دوں گا. یہ 6 کام کر لو ایمان کے ساتھ. ایمان کے ساتھ یہ 6 کام کر لو، میں تمہیں تحفہ دوں گا جنت الفردوس میں. اور تم دنیا میں آئے اسی لیے، اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھیجا اسی لیے. کیوں آئے؟ مقصد کیا ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا؟ کیا کرنے کا ہے؟ پیسے کما کے جانا، ڈگریاں حاصل کر لے کے جانا، نام کما کے جانا، سونا جمع کر لے کے جانا، اچھے اچھے کپڑے پہن کے جانا، اچھے اچھے پکوان بنا کے کھا کے جانا، یہ ہمارا مقصد ہے؟ نہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے، اللہ اسی لیے اس دنیا میں بھیجا، اسی لیے یہ زندگی دیا کہ اے انسان تو جا دنیا میں تجھے تحفہ دوں گا اگر دنیا میں میری مان کی زندگی گزارا تو. بس تحفہ دینے کے لیے اللہ اس دنیا میں بھیجا ہمارے کو، کوئی مقصد نہیں. اور تحفہ دوں گا، انعام دوں گا تجھے، انعام حاصل کرنا ہے دنیا میں جا کے میں جو حکم دیا ویسا زندگی گزار کے آ، میں جسے منع کرا اس سے رک جا کے آ. بس خواہشات کو کچل، میرے حکم کے مطابق زندگی گزار. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ میں جنت کا وارث بنا دوں گا. وارث کون بنتا ہے؟ باپ دادا کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کے وارث بنتے ہیں ہم، ان کی اولاد وارث بنتی ہے نا. تو ہم بھی وارث بنیں گے جنت کے. کس کی پراپرٹی تھی؟ آدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، سب سے پہلے جنت میں رکھا. تو ہمارے باپ آدم جنت میں تھے، وہ جنت پراپرٹی ہے ہمارے دادا کی، ہمارے باپ کی، آدم علیہ السلام کی. وہ پراپرٹی پھر ہم سب کو ملنے والی ہے. اور وہ کیسی جنت ہے؟ اللہ اکبر. سورہ محمد آیت نمبر 15 نکال کے دیکھو. اس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. یہ لمبی آیت ہے. جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہا کیا ہے؟ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا پرہیزگاروں سے، متقیوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے وعدہ ہے. تم اللہ سے ڈر کے اس دنیا میں زندگی گزارو، اللہ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس جنت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اس جنت میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا. وہ جنت کیسی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس جنت میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں ہیں. اس جنت میں دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہے. ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. یہ سب جنتیوں کے لیے ملے گا. تو جنت کیسی ہے؟ جنت میں پانی کی نہریں ہیں، بول رہا اللہ، نہر نہیں. جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، بول رہا نہر نہیں. شراب کی نہریں ہیں، نہر نہیں. شہد کی بھی نہریں ہیں، نہر نہیں. ایک ملک کا وہ ترقی یافتہ ہے یا ترقی میں نہیں ہے، ایک ملک یا ایک علاقہ دیکھنا ہو تو اس علاقے میں پانی ہے یا نہیں ہے دیکھ لیے تو سمجھ میں آ جاتا. جہاں پانی نہیں ہے سمجھ لو کہ یہ ترقی والا ملک، ترقی والا علاقہ تو نہیں ہے. پانی کی کتنی دقت ہوتی اس موسم میں، گرمی کے موسم میں پانی کے لیے ترستے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں دودھ کی. آج ہم دودھ پینا چاہتے ہیں، ایک تو کوالٹی میں نہیں ملتا، کوانٹٹی میں نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ بول رہے آؤ نا میری جنت میں، میری ایمان کی زندگی گزار کے آؤ. دودھ کی نہریں دوں گا، شہد کی نہریں دوں گا، شراب کی نہریں دوں گا جو نشہ کرنے والی، بدبو کرنے والی نہیں ہے، یاد رکھو. تو بہرحال اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزاریں گے جنت کے لیے. جنت میں جانا ہمارا مقصد ہے، اور یہ دنیا صرف ہمارے لیے کیا ہے؟ ضرورت ہے. آخری بات بول کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کو انعامات دیے جائیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں، اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں.
دنیا میں آئے، رائٹ، سنیے اب میری طرف غور سے، دنیا میں آئے، کھانا کھانا، پانی پینا، پڑھائی کرنا، جاب کرنا، اسکول جانا، کالج جانا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، بلڈنگ بنانا، گھر بنانا، بینک بیلنس، سونا، زیورات، ہر چیز، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ضرورت ہے. کیا بولتے اس کو؟ ضرورت. مقصد کیا ہے ایک مسلمان کا؟ اللہ کی جنت میں جانا، یہ میرا مقصد ہے. تو آپ ضرورت کے لیے زیادہ وقت لگاتے، مقصد کے لیے زیادہ وقت لگاتے؟ کھانا کھانا ضرورت ہے یا مقصد ہے؟ نہیں، میں کھانے کے لیے پیدا ہوا، یہ میرا مقصد. کوئی بولتا نہیں بھائی، کھانا نہیں کھائے تو مر جاتا، اس لیے کھانا کھا رہا ہوں. ضرورت ہے، اس کے لیے 10 منٹ لگایا بس، 24 گھنٹے کھانے کے لیے نہیں لگاتا. اسی طرح جنت میں جانا میرا مقصد ہے. اب جنت میں جانے کے لیے کیا کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے وقت لگاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، علم حاصل کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو، اللہ کو راضی کرنے کے کام کرو. مقصد ہمارا جنت میں جانا ہے. سمجھ رہے؟ وہ انعام حاصل کرنے کے لیے ہمیں جانا ہے. یہ ہے الحمدللہ سورۃ المؤمنون کی چند آیات اور ان کا مختصر ترجمہ جو آج آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ دیا. تو امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.